دنیا کے اوپر کافر عیش و عشرت میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان سخت تنگ دستی میں اس وقت دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے عالی نسب محلات میں رہیں اور فقیروں کو جھونپڑے بھی میسر نہ ہوں، تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں، تو معیشت تنگ تو ان لوگوں کی نظر آ رہی ہے جو راہ خدا کے مسافر لگتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ مخلص مفلس ہوتا ہے، تو یہ پھر اس کا محمل کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں معیشت کی تنگی جو ہے وہ گزران کی تنگی ہے۔ اگر وہ محل میں بھی رہتا ہے لیکن سوتا نیند کی گولیاں کھا کے ہے، اور یہ ریت پہ بھی سوتا ہے لیکن مزے کی نیند سوتا ہے، سویا بھی ہوتا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر زندگی تو اس کی زندگی ہے نا۔ جاگتا ہے تو حضور کا ذکر کرتا ہے، سوتا ہے تو مدینے کی سیر کرتا ہے، تو زندگی تو اس کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ہم اس کی معیشت کو، اس کے گزرانے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور اس سے دوسرا قول مفسرین نے یہ لیا ہے کہ قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کفار و فساق ہیں ان کی قبر میں 99 تنین مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ 99 تنین کیا ہے؟ ایک کم 100 تنین جو مسلط کیے جائیں گے، کہا وہ ایسے سانپ ہوں گے جن کی 100 پھن ہوگی اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے، اس کی بوٹیاں نوچتے رہیں گے۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں سے رخ پھیرتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی زندگی انتہائی اذیت میں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میں دوپہر کے اجتماع میں بتا رہا تھا کہ جب جہنمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس صورت میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ محمدی صورت ہے، یہ صورت چھین لی جائے گی اور احد پہاڑ جتنا ایک ایک دانت ہوگا اور 70 گز موٹی کھال ہوگی، اور شکل تبدیل کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو رسوا کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں، جو مصطفیٰ سے رخ پھیرتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو زندگی تو پھر اپنا قبلہ حضور کی جانب سیدھا کر لو، تو پھر دنیا میں بھی موج ہے، آخرت میں بھی موج ہے۔ یہ سوال کہ مومن کی زندگی غربت کی ہے، دکھوں کی ہے، اور کافر موج میں ہے، تو یہ اس کے دکھ، اس کے بدنی دکھ ہیں، اس کے قلب کو دکھ نہیں ہے، اس کا قلب راحت میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جب مقام رضا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ دکھ میں نہیں ہوتا۔ جب مومن کامل مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر شے کو بخوشی قبول کرتا ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں، پھر اس کے لیے وہ سامان راحت ہو جاتا ہے۔